नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे के साथ मैं हूं मुर्तजा सोलंकी। आज खबरों के हवाले से खासा गर्म दिन है। हमारे यहाँ सियासत के अंदर भी अदलिया का एक रोल रहा है और अदलिया के अंदर भी सियासत होती है। तो जो सबसे जो बड़ी खबर है वो तो इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है और उनको शोकास नोटिस दिया गया था और ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था। आज इमरान खान पेश हुए और उनके जवाब को गैर इत्मीनान बख्श करार दिए जाने के बाद उनको एक और मौका मिला है जवाब देने का। ज़्यादातर बात हम शुरू में इसी पर करेंगे। हमारे दोस्त और सीनियर रिपोर्टर जर्नलिस्ट एजाज सैयद वहाँ पर आज मौजूद थे, वो भी हमारे साथ हैं। मुमताज़ कानूनदान हिना जिलानी साहबा भी हमारे साथ हैं। ज़ैगम खान हमारे दोस्त वो भी हमारे साथ हैं और आमिर गौरी साहब भी हमारे साथ हैं। तो आज कुछ ज़्यादा ही हमारे सितारे नया दौर पर हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर एजाज आपसे पूछेंगे कि अदालत में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या बातें की अंदर बाहर, और आपका तासुर क्या था कि वहां पर हुआ क्या और आपकी तवक्कुआत क्या थी और क्या हुआ? मुर्तजा साहब, मैं इस सारे मामले को फॉलो करता रहा हूँ। मैं अदालत के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इस सारे मामले को फॉलो जरूर किया है। तो क्या थी, सबसे पहली बात ये तो ये की जा रही थी कि अदालत एक तो ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज के मामले के ऊपर नाराजगी का इजहार करेगी, और दूसरी तो ये थी कि जो इमरान खान साहब ने 30 अगस्त को अपना इन राइटिंग जवाब दिया है वो भी एक दूसरी कंटेम्प्ट है। तो अब अदलिया जो है, मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उसके ऊपर हम होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक अमली तौर पे 2 दफा तौहीन कर दी। एक दफा ज़ेबा चौधरी साहबा के मामले में तौहीन कर दी 13 अगस्त को खिताब करके रैली से, और दूसरी दफा 30 अगस्त को इन राइटिंग जो अपेरेंटली कंटेम्पचुअस जो जवाब दिया वो भी कंटेम्प्ट कर दी, जिसका इजहार आज अदलिया ने भी किया। आपको पता, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हमें आपसे इमरान खान साहब ये उम्मीद नहीं थी, और ये जवाब से लगता है कि आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि क्या हुआ। तो अदलिया ने होना तो ये चाहिए था, अगर आम आदमी होता कि अदलिया कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज करती, या इमरान खान साहब को बुलाया जाता रोस्टम के ऊपर और कहा जाता कि नहीं आप बताएं आप माफी मांगते हैं या नहीं मांगते। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान साहब को एक तीसरा मौका दे दिया गया कि अब वो दोबारा जवाब लिखकर लाएं। अब ये स्वीट विल है इमरान खान साहब की कि वो जवाब क्या लिखकर लाते हैं और उसके ऊपर अदलिया क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। और माजी में भी अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब के बारे में मुतअद्दिद जो कंटेम्प्ट केसेस हैं वो होते रहे हैं, और उनका नतीजा मेरे और आपके सामने है। एजाज, आज वहां पर हामिद खान से पूछा गया कि फवाद चौधरी ने जो पिछले दिनों मीडिया पर कहा है कि खुद जज को, चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए और हम इनकलाब को रोके हुए हैं, इनकलाब के किनारे पे हैं, अगर अदलिया नाहिल करेगी तो फिर ये भी नहीं बचेंगे। इस पर हामिद खान ने कहा कि हमारा उनके बयान से कोई ताल्लुक नहीं है, और इमरान खान ने उस पर ठट्ठा लगाया। ये आपके इल्म में है? जो के अंदर इमरान खान साहब गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती रही साफियों से। जब कार्रवाई चल रही थी तो इमरान खान साहब बड़े मुनमिक होकर वो कार्रवाई देखते रहे। ये मुझे बिल्कुल इस बात का पता है। बाज मुकामात के ऊपर इमरान खान साहब हंसे भी हैं, और ये वो मामला भी है जिसके ऊपर वो मुस्कुराए हैं। ठट्ठा लगाना तो मेरे ख्याल में ज्यादा सख्त लफ्ज होगा, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि इमरान खान को एजाज, आपकी आवाज कट रही है मेरे ख्याल में। कुछ जहां पर हैं वहां पर कि इमरान साहब पाकिस्तान
एजाज आप म्यूटेड हैं और आपके आवाज में काफी मसाइल आ रहे हैं. जी, अभी आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आ रही है? मुकम्मल कर लीजिए. तो इमरान खान साहब के बारे में ये भी हकीकत है कि ना सिर्फ वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के आज एक पॉपुलर लीडर हैं, और ये एक हकीकत है. इमरान खान हकीकत हैं. और अदलिया के ऊपर ये बातें, अदलिया पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ आइन और कानून की किताबें ही नहीं देखती आई, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते रही, एक एनवायरनमेंट भी अदलिया देखती है. और इमरान खान साहब उस एनवायरनमेंट का जो उनकी फेवर में है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक क्राउड, जो अपेरेंटली नजर आ रहा है, उस जो एनवायरनमेंट है उसको अपने हक में इस्तेमाल माजी में भी करते आए हैं और इस दफा भी वो कर रहे हैं. अच्छा, एजाज आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप ट्रैवल में हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे. हिना जिलानी साहबा, मेरा आपसे जो सवाल है, आपने कुछ तो सुनगुन कर ली होगी कि आज क्या हुआ है. मेरा सवाल ये है, मैंने वो 2 सफ़ात का वो जो कोर्ट ऑर्डर है आज का वो देखा है, उसके अंदर ये तस्लीम किया गया है कि जो खान साहब का जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है, और साथ ही ये हकीकत भी हमारे सामने है कि इस केस में ये कोई अज़ खुद नोटिस नहीं है, बल्कि कोर्ट ने एक नोटिस दिया जिसका जिक्र इमरान खान ने अपने जवाब में भी किया है, और सादा नोटिस नहीं दिया बल्कि शोकाज नोटिस दिया, साथ ही ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए कहा. तो अगर ये इतना संगीन जुर्म था जो कि इमरान खान ने किया, तौहीन अदालत लोअर कोर्ट के जज की, जिसके लिए उन्होंने तावीलें भी दी कि जी मेरा ख्याल था कि ये मैजिस्ट्रेट हैं और ये इंतज़ामिया का हिस्सा है. अगर ये इतना सीरियस मामला था, तो जब किसी संगीन तौहीन अदालत में जो बंदा है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता और कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखती है कि ये तसल्ली बख्श नहीं है, तो फिर मंतकी एतबार से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी, या आप मुल्जिम को या अलेज्ड कंटेमनर को मौका देते हैं कि ये जवाब तो आपका ठीक नहीं है, आप दूसरा जवाब लिख कर ले आए जो गालिबन हमें काबिल कबूल होगा. अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए. जी सोलंकी साहब, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ. आज का जो फैसला है जज साहिबान का, और जो उन्होंने रिक्वायर किया है इमरान खान से कि वो अपना जवाब फिर से सबमिट करें, वो भी एक अभी इंटरिम है. और मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू है वो इस हद तक ज़रूर होनी चाहिए कि इस केस में अदालत ने जो पहला फैसला किया था शो कॉज का, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं. पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि अदालत ने ये प्राइमा फेसाई समझ लिया कि ये कंटेम्प्ट है, और अगर कंटेम्प्ट है तो फिर अदालत को उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए. मैं ये समझती हूँ कि अदालतें रिस्ट्रेंट शो करें. हम तो कंटेम्प्ट के लॉ के खिलाफ रहे हैं हमेशा, क्योंकि हम समझते हैं क्रिटिसिज्म जजमेंट्स की होनी चाहिए. हालांकि हम उस नज़रिए से कहते रहे कि ये प्रिज्यूम करते हुए कि लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और जजेस को गालियां नहीं देना शुरू कर देंगे, जैसे कि ये पीटीआई के लोगों ने करना शुरू कर दिया था और भी लोगों ने किया था. क्रिटिसिज्म हम करते हैं, और जहां हम देखें कि जजमेंट्स में फ्लॉज हैं, वो तो खैर क्रिटिसिज्म करना हमारा हक है ही, लेकिन जहां पर हमें नजर आए कि इंस्टीट्यूशंस में कोई ऐसी रविश चल रही है जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंजर हो रही है, क्रेडिबिलिटी इंसाफ की जो अदालतें हैं उनके ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, लोगों की इंसाफ की हसूली के अंदर एक इनसिक्योरिटी नजर आ रही है, और उनको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनकंसिस्टेंसी नहीं है प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन पे, तो फिर जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठ रहे हैं.
اٹھنے چاہیے یا نہیں اٹھنے چاہیے یہ بحث نہیں ہے, بحث یہ کہ اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں. تو میں اس پہ رائے میں اپنی رائے دینا چاہوں گی. پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے اگر اعلیٰ عدالتیں ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس پہ عطر من اللہ صاحب نے بھی یہ کہا اور دوسرے ججز نے بھی کئی دفعہ کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے, آپ گریس دکھائیں, لیکن جہاں تک پروٹیکشن آف دا سبارڈینیٹ جوڈیشری کا معاملہ ہے یہ آپ کا ایک ذمہ داری ہے. اور میں سولنگی صاحب اس پیرائے میں بھی یہ کہہ رہی ہوں, I am one of the victims of impunity for people who intimidate subordinate judiciary. جب میں بلیسفیمی کے کیسز کرتی تھی اور دوسرے لوگ جو اب بھی کر رہے ہیں ان کے اوپر باہر بیٹھ کے جب یہ ریلیجیس کراؤڈز انٹیمیڈیٹ کرتے تھے ججز کو, تو ہمیں پتا ہے کہ لوگ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئے کیونکہ ججز کتراتے تھے فیصلہ دینے میں. تو یہ امپیونٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر اعلیٰ جوڈیشری اس وقت کھڑی ہو کر ان ججز کو سپورٹ کرتی اور پکڑتی ان لوگوں کو جو ان کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, یہ سیشن ججز کو, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بندے نے جو کہا ہے ایک سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف, یہ اس پیرائے میں بھی میں دیکھتی ہوں, بیکاز آئی تھنک فار می انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از این امپورٹنٹ ایشو اینڈ اٹ شوڈ بی ایون مور امپورٹنٹ فار دا ہائر and superior judiciary to protect those people. تو اپنی دفعہ اگر یہ بڑا دل کرتے ہیں اور کنٹیمنر کو معاف کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس وقت جو ان کے سامنے رسپانسبلٹی ہے یہ اپنی ان کی کنٹیمپٹ کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ان کی پوری سبارڈینیٹ جوڈیشری کو تباہ کرنے اور ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی ایک ایسی روش ہے جس کو انہیں بڑی اسٹرکٹلی کنسٹرو کرنا چاہیے. باقی کنسسٹنسی کی بات ہے, اس پہ تو آپ نے بات پہلے بھی لوگوں نے کی ہے کہ آپ ماضی میں جو جس طریقے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون کو استعمال کرتے رہے ہیں, 2 وزیر اعظم آپ نے گھر بھیج دیے, یہ دوسرے پولیٹیشنز کے اوپر آپ نے اپلائی کیا, تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ اتنی بڑی بات بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ ایک لیڈر جس کے خلاف کنٹیمپٹ کا کیس چل رہا ہے اس کا ایک اسپوکس پرسن اسی کنٹیمپٹ کے کیس کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ بڑا پاپولر ہے اور اگر اس کو کچھ اس کے خلاف ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو پھر عوام فیصلہ کریں گے. یہ تو پھر this is a bigger threat to the judiciary and I hope the judiciary will react to this. میں ایک اور بات بھی کہوں کہ مجھے آج کی کارروائی سے پتہ چلا کہ منیر ملک اور مخدوم علی خان کو ایمیکس مقرر کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ, اور خاص طور پہ منیر جو ایک اسٹالورٹ رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے, وہ عدالت کی صحیح طریقے سے اسسٹنس کرے گا اور گریس کے ساتھ ساتھ عدالت کو اس کی ذمہ داری بھی سمجھائے گا. So these are some of the things that we are waiting to see. یہ یہاں پر عمران خان کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پر ہمارا اور عدالت کا بھی معاملہ ہے, کیونکہ ہم ایز وکیل ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں کی طرف کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں عدالت کا کتنا انٹرسٹ ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم کتنا بھی لڑتے رہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, جب تک جوڈیشری خود اپنے انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ نہیں کرے گی تب تک انڈیپینڈنس نہیں آ سکتی صحیح طریقے سے اس انسٹیٹیوشن میں. اور اعلیٰ عدالتوں کا یہ فرض ہے کہ اوپر سے نیچے تک انڈیپینڈنس کو انشور کرے. کوئی اگر پاپولر ہے تو اس سے اوور آل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عامر غوری صاحب, آپ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور ہنا جیلانی صاحبہ سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہنا نے بہت جو ہے کلیئرلی سارے جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کافی عرصے سے ایک بار جو ہے وہ اپنے عوامی جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ کہا جاتا تھا مسلمانوں کو کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ پاورفل لوگوں کو اور طرح ٹریٹ کرتی تھیں
اور پاورلیس لوگوں کو اور طرح. اب جس وقت یہ مصیبت پڑی ہے ان پہ سو کالڈ، تو آپ یہ دیکھیں نہ صرف عمران خان خود بلکہ ان کے قریبی ساتھی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی کو آگے سامنے رکھتے ہوئے کہ یا وہ لیڈرشپ ہے کہ، اور ساتھ اگر فرض کیا کسی نے غلطی سے جو ہے حوالہ دے دیا، حالانکہ کورٹ نے حوالہ دیا ہے ان کیسز کا، جو دانیال عزیز کا کیس ہے، جو نہال ہاشمی کا کیس ہے، جو طلال چودھری کا کیس ہے، جو فردوس عاشق اوان کا کیس ہے، اور ان کو ان کے وکلاء کو کہا گیا کہ آپ یہ جا کے پڑھیں. تو ایک طرف تو اس طرح لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان اور ان کے وکلاء کی پرائیویٹ ٹیوشن جو ہے وہ کر رہی ہے کہ بھائی جا کے فیصلہ کر لو، اور جو ہے نا کنڈیشنل معافی نہ مانگو، کلیئر معافی مانگ لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو وہ جو بڑا پن دکھانے کی کوشش ہے وہ تو ہے. یہ عدالت کا فیصلہ ہے، جس طرح ہنا بھی کہہ رہی تھی کہ وہ کس طرح جو ہے اس کو ڈیل کرے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہے تھے، کیا وہ تیار ہیں کہ ان کے اوپر ان کی اپنی باتیں جو کی گئی ہیں ان کی اپلیکیشن کی جائے، کہ جو طاقتور ہے اس کو بھی اسی طرح جو ہے ٹریٹ کیا جائے جس طرح سلائٹلی لیس پاورفل یا کمپلیٹلی پاورلیس لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی رہی ہے. اور جو بڑا اعتراض ہے مجھے، میں خود ابھی چونکہ بعض کیسز کے اندر اللیجڈ کنٹیمنر ہوں، اس وجہ سے کہ جو خبریں ہمارے اخبار میں لگی تھیں اس کے اوپر نوٹسز ہیں، اسی کورٹ میں پیش ہونا پڑتا ہے، تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن جب یہ دیکھیے عدالت کے اندر جو کامنٹری آ رہی ہوتی ہے وہ تو اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ عوام کو پسند ہو، لیکن فیصلے وہ آ رہے ہوتے ہیں جو بہت ہی لمٹ فیصلے ہوتے ہیں، اسپیشلی طاقتور لوگوں کے بارے میں. تو اس طرح پھر لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے شاید جو کچھ کہتی ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہے، اور جو فیصلے دیتی ہے وہ پاورفل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیتی ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان جو ہے ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح باقی والوں لوگوں کو. یہ کمپیریزن بھی جو ہے میرا اپنا خیال ہے اس کا فیصلہ ججز خود کریں گے. لیکن ایک آدمی اگر جج پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہو کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ میں نے کون سی زیادتی کر دی تھی، میں تو یہ کہتا کہ لیگل ایکشن لیں گے. بھائی یہ شخص لیگل ایکشن لینے میں بلیو نہیں کرتا. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ دیکھیں اس کی جو فالوئنگ ہے، اس کے جو فالوور ہیں، جو وہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ کرتے رہتے ہیں، ڈر یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ کل کو اگر فرض کیا وہ اپنی عدالت سے وہ جج صاحبہ جو ہے گھر جا رہی ہوں اور یہ راستے میں پکڑ لیں اور انقلاب لے آئیں، تو کیا عمران خان جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا. یہ صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، جب یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا یہ وہ میری انٹینٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی انٹینٹ کو ہم کیسے سمجھیں گے اگر آپ اپنا ایک کلیئرلی ووکل بیان جو براڈ کاسٹ ہوتا ہے، جو چھپتا ہے، اور مطلب یہ آپ کے ورڈز ہیں، اس کے بارے میں آپ کی انٹینٹ جو ہے پوچھ کے اس کو چھاپا جائے یا اس کو بیان کیا جائے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ابھی چونکہ فیصلہ ہونا ہے اس کے اوپر ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. لیکن آج جو کچھ کورٹ میں ہوا ہے اس کے بارے میں میڈیا پہ جو کامنٹری ہے وہ یہی ہے کہ شاید ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. حامد خان صاحب جو کچھ عرصے پہلے ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں وہی ان کے وکیل ہیں. جس طرح انہوں نے فوری طور پہ ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پہ میں سوچتا ہوں ہنا نے بہت اچھی بات کی ہے کہ فواد چودھری نے یہ بات کہیں مطلب بائی دی وے نہیں کی، انہوں نے پروگرامز میں بیٹھ کے کہ پروگرامز بالکل کہ اگر جج غوری صاحب اس سے پہلے کہ ہم ہنا جیلانی صاحبہ کا آج کافی لمبا دن تھا ان کو ہم جانے دیں، زیغم آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کو کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہیں ہنا جیلانی صاحبہ سے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو اجازت دیں؟ میرے خیال میں وہ چلی گئی ہیں، تو میں سیدھا آپ ہی کے پاس آ جاتا ہوں. زیغم خان، یہ جو آج کی جو کارروائی تھی اس میں آپ کے لیے کیا چیز متوقع تھی اور کیا چیز غیر متوقع اگر کوئی تھی؟ دیکھیں جو ناراضگی ہے سب لوگوں کی اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بھی یہ بنا ہوا ہے، اور اس فورم پر بھی اور باقی فورمز پر بھی میرے خیال میں یہ تو متوقع تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہم اطہر من اللہ صاحب سے انجسٹ بھی ہو رہے ہیں کہ ہم اطہر من اللہ صاحب سے وہ بوجھ اٹھانے کا کہہ رہے ہیں جو بوجھ ان کا ہے نہیں. یعنی ہم جو ثاقب نثار صاحب نے جو جس طرف کو لے گئے تھے کورٹ کو، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ثاقب نثار صاحب کا بوجھ بھی اٹھائیں.
देखिए जो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 2016 से, जब कुछ चीज़ों को वेपनाइज किया गया। अब वेपनाइज किसको किया गया? एक चीज़ उसमें वाज़े तौर पर थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अदालत ने वेपनाइज किया, बड़े पॉलिटिकल अंदाज में। इस तरीके से वेपनाइज किया जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को उससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, और शायद इस कानून की ये मंशा थी भी नहीं, और कोई डेमोक्रेटिक माशरा ये चाहता भी नहीं है कि जो अदालत आलिया है वो एक अपनी तरह का एक अथॉरिटेरियन सिस्टम कायम कर ले, जिसमें अगर कोई भी चूनो चढ़ा करे तो वो उसकी जो सियासी करियर है वो ख़त्म कर दे या उनको जेलों में डाल दे। वो भी एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। बांग्लादेश में हम देख चुके हैं, पाकिस्तान में भी हम देख चुके हैं। जो ओवर बेयरिंग जुडिशरी होती है, जब वो इस तरीके से कंटेम्प्ट को वेपनाइज करके अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देती है और लेजिस्लेशन पर असरअंदाज होना शुरू कर देती है, एग्जीक्यूटिव पर असरअंदाज करना शुरू कर देती है, तो वो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। असूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए कि आप गलती तस्लीम भी करवाएं, माफ़ी भी मंगवाएं, लेकिन एक हद से ज़्यादा ना जाएं। आप एहतराम, जो अदालत का एहतराम है वो अदालत के काम के थ्रू आता है, और अदालत के काम के थ्रू पाकिस्तान की ओवरऑल जो जुडिशल सिस्टम है वो कितना एहतराम का मुस्तहिक है वो आपको मुझे पता है। लेकिन इस वक्त मसला यही है कि यही अदालत जो दानियाल के साथ कर चुकी है, जो तलाल के साथ कर चुकी है, जो निहाल हाशमी के साथ कर चुकी है, जिस तरीके से 2 वज़राए आज़म को निकाल चुकी है, अब उसको कैसे स्क्वायर किया जाए, ये मसला है ना जी। और हम इस वक्त हम कह रहे हैं अतर मिनल्ला साहब से कि अब आप इसको स्क्वायर करके दिखाएं, आप इस चौकोर को गोल करके दिखाएं। अब वो बेचारा कैसे करके दिखाए? वो तो आइन और कानून पे चलने वाला बंदा है ना जी। उसके लिए तो वो 2000 साल पहले 2016 से जो पहले वाला असूल था वो असूल है। अभी ये केस चल रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान की जान बख्शी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो माफी ना मांगे। लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि अतर मिनल्ला भी वही काम करे जो जस्टिस निसार कर रहा था, कि जरूर रगड़ा लगाएं? मैं तो ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इमरान खान जिन दूसरे केसेस में मेरिट के ऊपर अगर किसी की सजा बनती है तो वो जरूर भुगतें। क्योंकि देखिए अगली बात जो है, देखिए इसको ही वेपनाइज नहीं किया गया, हमने देखा ब्लास्फेमी को भी वेपनाइज किया गया था 2018 से पहले। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासी मकसासिद के लिए ब्लास्फेमी को वेपनाइज किया गया। लोगों के साथ क्या कुछ हुआ। और फिर इस कारे खैर में इमरान खान ने भी अपना आगे जी, बिल्कुल आगे थे, वो शामिल थे। और तीसरी चीज जिसको वेपनाइज किया गया वो 62(1)(f थी जी। अब मसला ये है कि मैं समझता हूं अगर हमें बराबरी फिर दिखानी है अदलिया ने, तो फिर यहाँ पे दिखानी होगी, क्योंकि यहाँ पे अदलिया एक कानून की तशरीह एक तरीके से कर चुकी है। अब अदलिया उस तशरीह से खुद नहीं निकल सकती जब तक कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसको चेंज ना कर दे। मेरे ख्याल में असल अदलिया का इम्तिहान वो उस वक्त आएगा जब तोशा खाना केस खास तौर पर आता है और उस एप्लीकेशन की बात आती है कि क्या 62(1)(f जो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है बल्कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लाज है जिसको एक खास तरीके से इंटरप्रेट किया गया। उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में खास तरह की सजाएं आला तरीन सतह पे दी गई, वज़राए आज़म को दी गई। उस पे कैसे दूसरा कानून लाएंगे? यहाँ पर मैं समझता हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला जो कर रहे हैं यही काम पहले भी होना चाहिए था। ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि पहले दानियाल तलाल के साथ जो हुआ अब अतर मिनल्ला भी वो करके दिखाए। हम ये जरूर कह सकते हैं कि उन तीनों के साथ भी वो सलूक होना चाहिए था जो इस वक्त हो रहा है। इस पे लीनियंट एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक। आमिर गौरी साहब, आप कुछ कह रहे थे, फिर क्योंकि हिना साहिबा को जाना था तो मैंने आपको बात भी मुकम्मल नहीं करने दी, लेकिन इसमें एक सवाल भी सुन लीजिए क्योंकि उस पर आपका तबसरा दरकार है। मरियम नवाज ने, वैसे तो हर एक ने अपनी बसात के मुताबिक एक अपना तबसरा ज़रूर किया है आज, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा जो फैसला आया कि ऐसा क्यों ना करें कि हम
یہ جو توہین عدالت جو ہے وہ جو جج تھیں جن کو دھمکی دی تھی زیبا چودھری، ان کو ایک طرح سے معافی مانگنی چاہیے تھے، کیونکہ توہین جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ عمران خان کی ہوئی ہے۔ اس پر بھی تبصرہ کر لیجئے اور اپنی بات بھی مکمل کر لیجئے۔ اور جو سوال زیغم خان نے اٹھایا ہے کہ بھئی اگر ناانصافی ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی سے، نواز شریف سے، طلال چودھری سے، دانیال عزیز سے، نہال ہاشمی سے، تو پھر وہ ناانصافی عمران خان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، میں اس کو بالکل دوسری طرح دیکھتا ہوں۔ جو کچھ زیغم نے کہا ہے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، لیکن پہلے وہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز شریف کا ٹویٹ ہے کہ زیبا چودھری جج ہیں، ان سے کہا جائے کہ وہ معافی مانگے، میرا خیال ہے بیکاز مریم ہیز این ایکس ٹو گرائنڈ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں ان کے والد کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹریم انلیگیلٹی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو ہے غلط فیصلہ دے کے ان کی حکومت ختم کی گئی ہے، تو وہ شی از انٹائٹلڈ ٹو اس قسم کا کامنٹ، تو اس کو اسی طرح ہم جانے دیتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے۔ لیکن جو بات زیغم کر رہے ہیں، دیکھیں اگر تو جس طرح آج عدالت نے بھی یہ کہا ان کے وکیل کو، عمران خان کے، حامد خان کو، کہ جا کے آپ وہ 3-4 کیسز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یاد دلوایا گیا ہے، تو مجھے اس طرح لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں، کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ ریمائنڈ کروایا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، تو اگر تو وہ فیصلے دیتے ہوئے ان کو نظیر سمجھتے ہوئے فیصلہ دینا چاہے تو پھر تو بہت آسان کام ہے کہ ایک سیاستدان ہے، وہ جتنا بڑا ہے یا نہیں ہے، فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ ان کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے یہ موقع ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے، اطہر ولی اللہ صاحب کے سامنے، کہ وہ سپریم کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے جو ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جناب اگر فرض کیا ہم نے بڑا دل دکھا کے یہ کرنا ہے تو ہم ان کو، عمران خان صاحب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر یہ چیز اس میں لکھی جائے کہ جو پہلے فیصلے دیے گئے ہیں ان کو بھی ریورس کیا جائے، ان لوگوں کا جو نام ہے۔ لیکن میں اسے تھوڑا سا اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو لا آف ٹارٹ ہے، سول لا ہے، اس کا ایک بیسک ایک ڈکٹم ہوا کرتا تھا جس پر پڑھتے تھے لا، ڈیمنم سائن انجوریا اینڈ انجوریا سائن ڈیمنم، کہ ایٹ ٹائمز دیر از ڈیمیج بٹ نو انجری، بٹ ایٹ ٹائمز دیر از انجری بٹ نو ڈیمیج۔ اب کسی شخص کی جو گڈ ول ہوتی ہے، جو سے ہوتی ہے، اسی طرح سے عدالتوں کی ہے، اسی طرح سے حکومتوں کی ہے۔ پاکستان کے اندر تو آپ دیکھیں مرتضیٰ، عام لوگوں پہ نہیں، پرائم منسٹرز پہ جو الزام لگتے رہے ہیں 9 سال، یعنی کہ پوری جو ہے ریاست کا زور ہوتے ہوئے، ادارے ان کے پاس ہوتے ہوئے، پھر 3.5 سال یعنی 3.25 سال ہی لگے عمران خان کے پاس، کوئی ایک الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ تو جو ایک عام آدمی کی عزت ہے، کیا اس کی بھی کوئی ویلیو ہے یہ نہیں معاشرے کے اندر؟ کیا وہاں پہ جو لیگلٹی ہے اور کیا وہاں پہ جو عدالت ہے وہ فیصلے دے گی؟ نہیں۔ یہاں پہ وہ جو حد تک کہ عزت کے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، دوسری پارٹی پیش ہی نہیں ہوتی، بدنام جو ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لوگوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ غدار ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ہے، اور یہاں صرف اور صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جج کو، میں اس کو میں چھوٹا نہیں کرنا چاہ رہا جو عمران خان نے کہا ہے، کیوں کہ وہ ایک عام آدمی نہیں تھے، وہ ایک وزیر اعظم رہے ہیں، تو اس میں معاملات جو ہے نا بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ کیا فرض کی عدالتیں جو ہیں ان کی اپنی عزت جو ہے اس کو وہ زیادہ سمجھے؟ نہیں، ایک عام شخص جو ہے اگر اس کی عزت جو ہے اس کو اچھالا جائے گا تو پھر عدالتوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ ان کو بھی جو ہے وہ انصاف ملے اور جلدی ملے، یہ نہ ہو کہ 20 سال کے بعد مرنے کے بعد کہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری چیز جس طرح زیغم کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے بالکل کہ اطہر اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا غلط فیصلہ کریں، اگر وہ ان فیصلوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے پاس بہت بڑا چانس ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ سے جو جورسپروڈنس ہے اس کو صحیح راستے کے اوپر لے کے آئیں، کہ اگر انہوں نے فیصلے غلط کیے تھے تو یہ ایک صحیح فیصلہ کرتے ہوئے، مطلب ہی شوڈ الاؤ عمران خان ٹو گو اسکاٹ فری، نہیں، مطلب ایک چھوٹا سا جو ہے جس طرح آج بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن اس میں جو میں کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جج صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہے اس بیان سے کہ یہ بیان جو ہے یہ اطمینان بخش نہیں تھا، میں کہا جج صاحب یہ آپ کی ذاتی انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، اگر ذاتی ہوتا تو پھر تو آپ بڑے آرام سے جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے ان کیسز کی، جو جسٹس چودھری تھی جو کہا کرتے تھے،
تو وہ اپلائی کر دیں اور کہہ دیں کہ بادی النظر کے اندر یہاں پر حد عزت ہوئی ہے، تو بادی النظر کے اندر ہم جو ہے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو وہ جو پیراڈائم سیٹ ہوئی تھی آپ اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جہاں پر ایک چانس بھی ہے، لیکن اس کے اندر پھر عدالتوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ فیصلے غلط تھے، اور اس کے اندر بعض لوگوں کو ضرور سے جا کے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت انہوں نے انکنڈیشنل معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان کی معافی کو بھی جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا تھا. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جا کے معافی مانگ لیں، سیدھی درخواست لکھ کے لے آئیں، 7 دن آپ کو دیے جاتے ہیں. تو جس طرح بھی یہ کیس چل رہا ہے اس کے اوپر تو چونکہ اب میٹر ایک طرح کا سب جوڈیس ہی سمجھ لیں آپ، اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میرا اپنا ہی کہ اس کیس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا، مجھے وہ پتا نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں وہ نہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ خود تھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی نہیں تھے، آپ وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ یہ کہیں کہ وہ 2018 تک ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، حکومت میں آئے تو پتا لگا. تو 22 سال آپ کیا کرکٹ کھیل رہے تھے پالیٹکس کے اندر؟ وہ جدوجہد تھی 22 سال کی. لیکن آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے عامر غوری، آپ کو پتا ہے کہ قانون سے ناواقفیت یا اس سے لا علم ہونا کوئی قانونی دفاع نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور وہ بھی جن کے ساتھ اتنے لوگ، اتنے وکیل ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں جو تقریر سے پہلے ان سے کہتے ہیں اور ان سے بات بھی کرتے ہیں. مرتضی ہم جس وقت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر فرض کیا آپ فرانس سے ڈرائیو کرتے ہوئے انگلینڈ میں انٹر ہوں گے تو وہاں پہ جو ڈرائیونگ کا جو سائیڈ ہے جس پہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس کے بالکل ریورس ہو جاتا ہے، وہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، آپ رائٹ ہینڈ ڈرائیو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سے غلطی ہو گئی چونکہ فرانس میں جو ہے میں دوسری سائڈ پہ گاڑی چلاتا ہوں. نہیں، تو ڈکٹم وہی ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اب وہ ایک عام آدمی کے بارے میں ہے کہ اگر اس کو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک میں جانا ہے تو اس کے قوانین کا پتا ہو. یہاں پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہیں یا جج ہیں، ٹھیک ہے نا. ایز اے کہ وہ اس نے کہا بھائی تم تو جو دوسرے ہائیسٹ آفیسر ہیں پولیس کے ان کو بھی بتا رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو. تمہارے وزیر بیٹھ کے ججوں کو، مطلب وہ تو سپریم کورٹ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ نہیں ہم نے تو یہ خوری صاحب وہ فرض کر لیں کہ وہ ایڈیشنل سیشنز جج خاتون نہ ہو، وہ ڈی چوک کے سگنل پہ کھڑی ہو کے کوئی پولیس کانسٹیبل ہو، کیا اس کو اس طرح سے جلسے کے اندر جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی ٹیلی وائز ہو رہا ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سابق وزیر اعظم کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، جس کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا چانس بھی ہو؟ میں نے ان کے وزیر کو صرف اتنا کہا تھا، میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بارے میں جتنے آپ نے کیسز کیے نیب نے انگلینڈ کی کورٹس میں وہ آپ ہارے ہیں، تو ایسے کریں نا، تھوڑا سا حوصلہ کریں. اور چھوٹا سا ایک بیان کہ انگلینڈ کے وکلاء نے پیسے لے کے یہ فیصلہ کیا ہے. میں کہا حوصلہ کریں، آپ فیڈرل وزیر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ ذرا بیان دے کے دکھائیں آپ انگلینڈ کے کسی جج کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. وہاں آپ چرچل کے بیان، عدالتیں کام کر رہی ہیں تو جنگ عظیم چلتی رہے بے شک اور فلاں فلاں. میں کہا دفعہ بیان دے کے دیکھیں، اگر آپ کا وہاں کا ویزا ہی لگ جائے دوبارہ، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو جتنے آپ نے کیسز کیے سارے آپ ہارے. کیوں؟ وہاں پہ آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں تھی، وہاں پہ کچھ تھا نہیں، کیس کمزور تھے. ہمارے اپنے ججز کو اس طرح کہہ رہے ہیں. لیکن پھر وہ چیز ہے، ایک بہت بڑا ایشو جو ہے نا وہ مرتضی یہ بھی ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ ہے نا، اگر وہ سپریم ادارہ ہے تو اس کو اپنے معاملات جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جا کے کورٹس کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوں اور کورٹس کے اندر ججز جو ہے نا، اور اگر فرض کیا کورٹس نے کرنا ہے کوئی ایسا معاملہ جو پارلیمنٹس کے سے ریلیٹڈ ہو، آئین کے مطابق ہو، قانون کے مطابق، تو پھر اس کو پوری سپریم کورٹ سنے، اس کو پوری جو ہے کورٹ سنے، مطلب یعنی فل بینچ جہاں بھی ہو، ہائی کورٹ کا بینچ ہو، مطلب ایک آدھا جج جو ہے نا وہ فیصلے نہ کرے. ورنہ اسی طرح پھر یہ کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ فیصلے کرے گی. آئی تھنک ٹائم ہیز کم، کیونکہ اب اتنی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ بہت ساری جو چیزیں غلط ان کو ٹھیک کیا جائے. صحیح. زیغم خان، میں آپ کا مختصر تبصرہ چاہوں گا، اس کے بعد ہم نے ذرا ایک اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ عدالت کے اندر ہو رہا ہے اس میں ایک تناظر بھی ہے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ ایک طرف حامد خان اور عمران خان اپنا بیان دے رہے کہ میں ذرا، یہ میرا عبوری بیان ہے، مجھے دوسرا
बयान देने का हक है, और उनके वकील ये पूछते हैं कि जी वो हमें इजाज़त दें ताकि हम जवाब एक इजाफी तरमीमी जवाब दें, और अदालत उनको इजाज़त दे देती है। लेकिन साथ में एक साइड शो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। फवाद चौधरी जैसे लोग जो बातें करते हैं कि हमने तो इनकलाब को जो है ना वो हाथ लगा के रोका हुआ है, अगर जजेस ने नाइल कर दिया तो फिर ये इनकलाब इनको खा जाएगा। दूसरी जगह जाके कहते हैं कि जी वो इमरान खान क्यों माफी मांगे, ये तो जज को माफी मांगनी चाहिए। तो ये एक कोई अलग से कोई शो चल रहा है, या ये शो और जो दूसरा शो अदालत के अंदर है, इनके अंदर कोई लिंक है? सोलंकी साहब, वो पंजाबी में कहते हैं कि ये हिल गए हैं, इनको आदत पड़ गई है। दे हैव नेवर फेस्ड अकाउंटेबिलिटी, तो दे थिंक दे आर अनअकाउंटेबल। और मैं गौरी साहब की बात में इजाफा करूंगा। देखिए, ये मामला, मैं एक तरफ जबकि ये कहता हूं कि तौहीन अदालत को हमें थोड़ा लीनियंट लेना चाहिए ताकि हमारे यहाँ अदालतों की डिक्टेटरशिप कायम ना हो जाए। हमारी कोई अदालतें वेस्ट की अदालतें नहीं हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। लेकिन साथ ही देखें कुछ बातें, डेफेमेशन, जो दूसरे लोगों की डेफेमेशन हुई है, सेठी के केस का क्या हुआ, जिसका पूरा नाम गंदा करके रख दिया इस बंदे ने। 35 पंक्चर। देखिए 35 पंक्चर किसने लगाए? चीफ मिनिस्टर ने। वो सेठी जर्नलिस्ट नहीं था जो ओपिनियन दे रहा था। वो इल्जाम है सेठी द चीफ मिनिस्टर पे, जिसे तमाम पार्टियों ने मिलकर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बनाया था, और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगाया गया कि उसने इलेक्शन रिगिंग की और 35 हलकों को इलेक्शन में रिग किया। ये मामूली इल्जाम तो नहीं है। इससे बड़ी डेफेमेशन क्या हो सकती है एक सरकारी रियासती ओहदेदार पर? आज तक उसका केस लटका हुआ है, उसका फैसला क्यों नहीं आया? क्या उसकी इज्जत कम है? एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज की, शरीफ एक ने भी जर्नलिस्ट किया की, था, शहबाज शरीफ कितने ने भी केसेस किया था, बहुत सारे केसेस। देखिए डेफेमेशन जो है उसको क्यों नहीं अदालत लेती कि दूसरे लोगों के भी करियर्स हैं, उनकी जिंदगियां हैं, उनके प्रोफेशंस हैं, उनके पॉलिटिकल करियर्स हैं, और हर रोज ये काम होता है। हर रोज, एक दिन नहीं है जब इमरान खान और उसकी पार्टी डेफेमेशन ना करती हो। डेफेमेशन की दुकान खुली है, लेकिन इस मुल्क में कोई कानून नहीं उसको रोके। दूसरी बात, इससे ज्यादा संजीदा आगे स्टेप जाइए, डेफेमेशन तो फिर सिविल है ना जी, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। वो इमरान खान जो कह रहा था कि मैं पुलिस वालों को पकड़कर तालिबान को दे दूंगा। आप छोड़ दीजिए कमिश्नर को क्या कह रहे थे। कमिश्नर को तो ये कहा ना, तुम्हें देख लेंगे, देख लेना, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। उन्होंने बीच में ये भी लुकमा दे दिया कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि सरकारी ओहदेदारों को मैं दहशतगर्दों के हवाले करूंगा, इससे बड़ी मुझे बता दें इंसाइटमेंट क्या हो सकती है? एक दफा मैं फांसी बाहर लगाने जाके जी इससे बड़ी बात क्या हो? जी इससे बड़ी गौरी से बताइए। मैं क्या एक दफा ये किसी को फांसी लगाने की भी धमकी दे चुका। जी 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 मैं अपने हाथों से फांसी लगवाने की बात नहीं, मैं खुद तारा मसीह बन जाऊंगा, खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा। ये अदलिया जी, हमारी अदलिया, हमारी रियासत उस वक्त कहां थी जब एक सियासतदान दहशतगर्दों के हवाले करने की बात कर रहा था राष्ट्रीय ओहदेदारों को, जब वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा था, जो इतनी अहम बात होती। फिर तीसरे दर्जे पर चली जाइए कि पाकिस्तान में जो खुद वायलेंस की, मॉब वायलेंस की खुली छुट्टी है। सही, जब साबित हो गया कि कोई मॉब वायलेंस कर रहा है, लोग कत्ल हो जाते हैं, पुलिस के ओहदेदारों की हड्डियां टूट जाती हैं, वायलेंस होता है, सरकारी इमारतों पे कब्जा होता है, वजीर आजम हाउस पे धावा बोला जाता है, पार्लियामेंट हाउस पे धावा बोला जाता है। जिन्हें जो एसएसपी पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर तशद्दुद होता है, पीटीवी पर कब्जा होता है, तो इमरान खान आरिफ अलवी के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा है, अच्छा है। तो उसका we have plenty of things to talk about, लेकिन मैं मुख्तसर तबसरा चाहूंगा। आज ARY ने एक अपना एक ट्वीट में अरशद शरीफ को फारिग करने का ऐलान किया है कि जी वो हमारी जो सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज हैं उनके साथ वो एक तरह से हार्मोनाइज नहीं करते।
اور they have let him go. اس پہ کچھ مختصر تبصرہ ہو جائے تو میں پھر غوری صاحب کے پاس جاؤں اسی پر. دیکھیں مختصر سی بات یہ ہے کہ سیٹھ جو ہے وہ سیٹھ ہوتا ہے. سیٹھ کی جو وفاداری ہے وہ اپنے پیسے سے ہوتی ہے, اپنے سونے سے ہوتی ہے, اپنے کاروبار سے ہوتی ہے. اور سیٹھ کے جو سونے کی دم پہ جب پاؤں آتا ہے تو پھر وہ ایوری باڈی از ڈسپینسیبل. ارشد شریف جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈسپینسیبل ہیں اور ہم شاید ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹیں بنا رہے ہیں, گورنمنٹ گرا رہے ہیں, ہم ARY ہیں. آپ ARY نہیں ہیں. آپ جب اپنے ایجنڈا آپ سمجھتے ہیں آپ چلا رہے ہیں تو نہیں چلا رہے ہوتے. جہاں سیٹ کا انٹرسٹ آئے گا تو وہ تو اٹھا کے پھینکے گا, اور پھر لمبی گفتگو ہم بعد میں کر سکتے ہیں کسی وقت کہ ہمارے میڈیا کا جو بزنس ماڈل ہے اور جس طریقے سے آج دنیا کا میڈیا اور خاص طور پہ پاکستان کا میڈیا جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ارشد شریف آج برا ہو گیا ہے. آج اس نے کون سی ایسی بات کر دی؟ پچھلے 5 سال وہ کیا کر رہا تھا؟ اگر اصولوں کی بات تھی تو پہلے جانا چاہیے تھا. اب تو بزنس بچانے کے لیے, وہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے, کام چلانے کے لیے, اپنی دکان چلانے کے لیے اس کو اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں. ورنہ اصل قصور تو خود چینل کا ہے, جس کے چینل نے یہ دکان لگائی ہوئی تھی, یہ سب سودا بیچ رہا تھا. غوری صاحب جناب بتائیے, یہ جو انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے ARY نے, ARY Network's code of conduct for its employees clearly states that any post by an employee on social media strictly has to be in accordance with the company's policy. Thus, with a heavy heart, we would like to announce that after a journey of 8 years together, ARY has parted ways with Arshad Sharif. We wish him all the very best for his future endeavors. What does it mean? دیکھیے یہ مطلب پرائیویٹ ادارے کا پرائیویٹ فیصلہ ہے, لیکن اس کے اندر ڈائیکاٹمی ہے بہت بڑی کہ اگر آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں تو پھر ہیوی ہارٹ سے کیوں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے, جس طرح جس کی جگہ نے بھی اشارہ کیا ہے, اور اب کے حالات بدل گئے ہیں. اس وجہ سے کہ آپ یہ سمجھتے تھے, اور حالات نہیں بدلے, ہوا بدلی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر فرض کیا جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کے ذریعے جو پرانے سیاستدان ہیں ان کی بدنامی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور اس وقت بیکنگ نہ صرف وہ بیکنگ پیچھے ہٹ گئی ہے, نیوٹرالٹی کا دور ہے, اور نیوٹرالٹی کے دور کے اندر جو ہیرو ہے شاید اس کی آگے آگے سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے. تو جو انٹیلیجنس ہے, بزنس انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس کی اپلیکیشن کرتے ہوئے انہیں پتا تھا کہ اب یہ شاید یہ معاملہ, اور جو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں نہ رکے, ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی جو ہیں جو چینل کو چھوڑ کے انہوں نے کہیں جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ حالات جو ہے وہ ان کے مطابق نہیں رہے, تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہیوی ہارٹ کا دوبارہ سے استعمال ہو. تو آئی ہیو ریسپیکٹ فار دا ہیوی ہارٹ. اللہ تعالیٰ کرے کہ اسٹینٹنگ کا وقت نہ آئے. لیکن دیکھیے میں اس چینل کو چونکہ ہیڈ کر چکا ہوں, عمال خان سے بڑی دفعہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جو ملکی قوانین ہیں وہ کمپنی کے قوانین سے زیادہ جو ہے محترم ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات اگر ان کی اپلیکیشن نہ ہو تو آپ جن اینکرز کو استعمال کیا ہے آپ نے, اور جس طرح استعمال کیا ہے, یہ کل اینکر جو ہے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اگر آپ پہ کیسز ہوں گے تو وہ کیسز جو ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے ایز کمپنی کے طور پہ. تو وہی بات بیگم کر رہے تھے کہ میرے خیال بدلتے حالات کا تقاضا تھا کہ ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے, ہو سکتا ہے وہ کل واپس آ جائیں, آئی ڈونٹ نو. اس وجہ سے مجھے پوری طرح ڈیٹیلز نہیں پتا اس کیس کی, لیکن حالات بدلے ہیں. تو پھر جس طرح وہ یہاں اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, ہو سکتا ہے کہ ان کو پیغام یہ دیا گیا ہو کہ شاید اب آپ کا اور ان کا چلنا ساتھ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو دیٹ از وائی دس ڈیسیژن از ٹیکن. بہت شکریہ عامر غوری صاحب. زیغم خان, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.